اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وافضل سفراء المقربین وحبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الابدیۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ الکریم وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عبادی الصالحون۔ حاضرین و ناظرین محترم، سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں الاثر ٹی وی کی ٹیم کا، جنہوں نے مجھے موقع فراہم کیا کہ آج جشن عید سعید سیدہ فاطمۃ الزہراء اور آغاز امامت امام زمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے جشن کو آپ کی خدمت میں بیان کر سکوں، چنانچہ آپ کی خدمت میں اور بالاخص امام وقت امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف روحی و ارواح العالمین لمقدمہ الفدا کی خدمت اقدس میں بالخصوص آج کی عید کی مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ میں نے آپ کی خدمت میں خداوند عالم کی مقدس کلام سے ایک مقدس اور مختصر سی آیت مجیدہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جو سورہ انبیاء کی آیت نمبر 105 ہے، جس میں ارشاد پروردگار ہوتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، البتہ تحقیق ہم نے لکھ دیا زبور میں من بعد الذکر، تورات کے بعد،
یعنی تورات میں بھی لکھا اور ہم نے زبور میں بھی لکھا. یہاں ذکر سے مراد تورات ہے، اسی لیے تو کہا تھا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، کہ اہل ذکر سے پوچھو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. تو ذکر سے مراد یہاں پر تورات ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھا، من بعد الذکر، تورات کے بعد کیا لکھا ہے کہ ان الارض، کہ اللہ کی یہ زمین، یارثھا، اس زمین کے مالک بنیں گے عبادی الصالحون، میرے نیک بندے، میرے نیک افراد، میرے نیک بندے اس زمین کے وارث اور اس زمین کے مالک ہیں. تو تاریخ انسانیت شاہد ہے کہ آدم سے لے کر آج تک پوری زمین پر اللہ کے نیک بندوں کی حکومت نہیں رہی. یا کبھی کسی زمانہ میں مشرق تا مغرب، جنوب تا شمال، کسی خطہ میں پوری دنیا پر اللہ کے نیک بندوں کی حکومت رہی ہو. اور یہ کون نیک لوگ ہیں؟ وہی نیک لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نماز میں کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پہ بھی سلام اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام، کہ جو پوری دنیا پر اللہ کی جانب سے حکومت عادل کو، حکومت اسلامیہ کو قائم کریں گے. اور وہ کون ہیں؟ وہ زہرا، مرضیہ، سیدہ زکیہ، طاہرہ، فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے لخت جگر امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن کی حکومت ہے، کہ جس کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان الارض یارثھا عبادی الصالحون، کہ اس پوری دنیا پر، پوری زمین پر میرے نیک بندوں کی حکومت ہوگی. وہ امام برحق، امام زمان ہیں کہ جن کی حکومت ہوگی، جن کے لیے رسول خدا کا ارشاد ہوا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی، کہ جو شخص مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جہالت کی موت مرتا ہے. تو معلوم ہوا کہ رسول خدا نے بتا دیا کہ جب تک زمانہ موجود ہے، ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا بھی ضروری ہے. اور اب اس امام کی معرفت کا حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ایک شخص صادق آل محمد کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ مولا، میرا گھر بہت دور ہے، بستی میں رہتا ہوں، آپ سے ہر وقت رابطہ ممکن نہیں، اور آپ کا نمائندہ بھی کوئی میرے پاس موجود نہیں ہے. مولا، کوئی ایسا ورد بتا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ میرا اور آپ کا ہر وقت رابطہ رہے. مولا نے فرمایا کہ اب کے بعد جب بھی پانی پینا، پانی میں اتنا سا نمک ملا لیا کرنا. اب وہ آدمی رخصت ہوا اور چلا. راستے میں پیاس لگتی ہے، آدھا گلاس نمک کا، اوپر پانی،
اس کو مکس کیا اور پینا چاہا، ہونٹوں کے قریب لے جاتا ہے کہ ہونٹ جل جاتے ہیں، ایک قطرہ پانی کا بھی اس کے اندر نہیں گیا۔ پانی کو زمین پہ ڈال دیا، آگے چلا، پھر پیاس لگی، یہی عمل کیا، پانی نہیں پی پایا، گھر پہنچا، پیاس نے نڈھال کر دیا، پینا چاہتا ہے پانی، پھر پانی کو قریب لے جاتا ہے، ایک قطرہ، ایک بوند بھی پانی کی اس کے اندر نہیں گئی، ہونٹ جل جاتے ہیں، پانی کو زمین پہ پھینک دیتا ہے۔ بڑی مشکل کے ساتھ اس نے رات کو بسر کیا، اور جب صبح ہوئی فوراً تیاری کرتا ہے اور تیار ہو کر مولا کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور آ کے عرض کرتا ہے کہ مولا آپ نے جیسا فرمایا تھا میں نے ویسا عمل کیا، لیکن جب رات کو سویا تو کبھی خواب میں نلکے کے اوپر ہوں، کبھی نہر کے اوپر ہوں، کبھی کھال کے اوپر ہوں، کبھی دریا میں ہوں، کبھی سمندر میں ہوں، الغرض مجھے ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، مجھے آپ کہیں نظر نہیں آئے۔ مولا مسکراتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پتہ ہے کہ تجھے ہر جگہ پانی کیوں نظر آ رہا تھا؟ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے مولا اس لیے کہ مجھے پانی کی نیاز تھی، مجھے پانی کی احتیاج تھی، مجھے پانی کی محتاجی تھی، مجھے پانی کی طلب تھی، جس لیے مجھے رات کو ہر طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ تجھے پانی نظر آ رہا تھا اس لیے کہ تجھے پانی کی ضرورت تھی، اور جب تم مجھے اپنی ضرورت سمجھ لو گے تو ہر وقت تمہارا اور ہمارا رابطہ اسی طرح قائم ہو جائے گا جس طرح تجھے پانی کی ضرورت تھی اور ہر جگہ تجھے پانی نظر آ رہا تھا۔ تو آل محمد کی معرفت کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے، امام کی معرفت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ آج جناب سیدہ کے گھر عید ہے اور اس عید کا نام عید زہرا رکھا گیا۔ سیدہ زہرا آج کے دن بہت خوش ہیں۔ معلوم ہے کہ عرب میں یہ رسم ہے کہ جب بھی کسی پہ مصیبت آتی ہے، مشکل کی گھڑی آن پہنچتی ہے، اس مشکل کی گھڑی میں اپنے عزیز ترین شخص کو پکارا جاتا ہے، اسے آواز دی جاتی ہے جو سب سے زیادہ محبوب ترین ہوتا ہے۔ اب جناب سیدہ کے گھر کو جلانے کے لیے جب لوگ بی بی کے گھر پہ پہنچے اور دروازے کو دھکا دے کر جلتے ہوئے دروازے سے گھر کے اندر داخل ہوئے تو جناب سیدہ جب ہوش میں آئیں تو کیا دیکھا کہ گھر کے صحن میں لوگوں کا ہجوم ہے اور لوگ امیر المومنین پہ حملہ کیے ہوئے ہیں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا نے جب اس مشکل کی گھڑی میں اپنے آپ کو پایا تھا تو عرب کے رواج کے مطابق، رسم کے مطابق بی بی نے اپنا ہاتھ اپنے سر پہ رکھا تھا اور اپنے عزیز ترین اور محبوب ترین فرزند کو آواز دی تھی۔ پتہ ہے کہ بی بی نے اس مصیبت کی گھڑی میں کیا کہا تھا؟ بی بی نے مصیبت کی گھڑی میں اپنے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ بیٹا مہدی آؤ، مجھے ظالموں نے گھیر لیا اور میری مدد کے لیے آؤ۔ آج
اسی مہدی کی امامت کے آغاز کا دن ہے جو منتقم انتقام لینے والا ہے جناب زہرا اور اس کی اولاد کے دشمنوں کا یہ انتقام ہوگا کربلا کے شہیدوں کا کہ جب شہدائے کربلا کا انتقام لینے والی ہستی اس دنیا میں ظہور کرے گی جس کے بارے میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین فسق و فجور سے برائیوں سے بھر جائے گی، زمین کے چپا چپا پر فسق و فجور ہو رہا ہوگا، عریانی عام ہو جائے گی، بے حیائی عام ہو جائے گی، بے پردگی عام ہو جائے گی، بے حجابی عام ہو جائے گی، زنا عام ہو جائے گا، گالی گلوچ عام ہو جائے گا، حتیٰ کہ مومن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، ایک دوسرے پہ لعنتیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے، مسلمان ایک دوسرے کے منہ پہ تھوکتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو اس وقت جب زمین فسق و فجور سے بھر جائے گی تو اس وقت مہدی کا ظہور ہوگا، امام زمانہ ظہور فرمائیں گے وَمُلِئَتِ الْأَرْضُ قِسْطًا وَعَدْلًا، اور ظہور کرتے ہی زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، کما مُلِئَت ظُلْمًا وَجَوْرًا، زمین اس طرح عدل و انصاف سے بھر جائے گی جس طرح فسق و فجور اور ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی۔ اب ہر طرف عدل ہی عدل نظر آئے گا، انصاف اور عدل کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اسی لیے خداوند عالم کا ارشاد ہوا وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، خداوند عالم فرماتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ زمین پر جو آدم سے لے کر حسن عسکری تک جو لوگ کمزور رہے، جو مستضعف رہے، جو لوگ مستضعفین جہان، آدم سے لے کر حسن عسکری تک جو لوگ ظلم و ستم کا نشانہ رہے، ہم ان کے لیے ارادہ رکھتے ہیں نستضعفوا فی الارض، کہ جو زمین میں مستضعف ہیں، کمزور ہیں اور کمزور رہے، جن پہ ظلم و ستم ہوتے رہے، کیا چاہتے ہیں نجعلہم ائمہ، کہ ہم انہیں زمین کا امام بنا دیں، وَنَجْعَلُهُمُ الْوَارِثِينَ، اور زمین کا وارث بنا دیں۔ اور خدا کا سورہ انبیاء میں ارشاد ہوا کہ لَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، کہ ہم نے ذکر کے بعد زبور میں لکھ دیا، اور قرآن میں پیشین گوئی کر رہے ہیں، قرآن میں بھی اسے بیان کیا جا رہا ہے کیا کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ ایک دن آئے گا کہ پوری زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، جنوب سے لے کر شمال تک پوری زمین پر حکومت ہوگی عبادی الصالحون، ہمارے نیک بندوں کی حکومت ہوگی، جس کے سب سے بڑے حکمران حجت ابن الحسن عجل اللہ فرجہ الشریف ہوں گے۔ سب سے بڑی حکومت امام زمانہ روحی لہ الفدا کی ہوگی، کہ جس کی حکومت میں بھیڑ اور بھیڑیا، بکری اور بھیڑیا ایک گھات پہ آ کر پانی بھی پیئیں گے اور چارہ بھی کھاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ بھیڑیا بکری کو کوئی نقصان نہیں دے گا۔ جب آ کر بھیڑیے سے پوچھا جائے گا
کہ بتا تو اپنے سامنے شکار دیکھ رہا ہے اور اس شکار کو کوئی گزند نہیں پہنچا رہا، کوئی نقصان نہیں دے رہا، تو وہ بھیڑیا کہے گا اس لیے کہ عادل بادشاہ کی حکومت ہے، مہدی کی حکومت، عادل کی حکومت میں کچھ نہیں کرنے والا، اس لیے کہ یہ وہ عادل ہے کہ ذرہ بھر میں نے ادھر سے ادھر کیا یہ عادل مجھے پکڑ لے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ یہ عادل مجھے اپنی گرفت میں لے گا۔ آپ نے نہیں دیکھا کہ حضرت سلیمان پیغمبر دیکھتے ہیں کہ ہدہد حاضر نہیں ہے، ہدہد حاضر نہیں ہے، فرماتے ہیں جلدی کرو اس غیر حاضر کو جب آئے میری بارگاہ میں لے آؤ، میں اسے سزا دوں گا۔ جب سلیمان پیغمبر ہدہد کو ایک غیر حاضری کی وجہ سے سزا دے سکتا ہے تو فخر سلیمان امام زمان اجل اللہ فرجہ الشریف ہوا امان للعرض ولأہل الزمان، وہ کیوں نہیں گرفت میں لے آئیں گے؟ عادل کی حکومت جہاں ہوگی وہاں کوئی غلطی نہیں کر پائے گا۔ ہم نے دنیا میں بھی دیکھا اگر کوئی عادل بادشاہ آ جائے تو کوئی ظلم نہیں ہوتا۔ آج آخری جملہ اور اپنی پوری تقریر کو ختم کرنا چاہتا ہوں، آج پوری دنیا میں جمہوریہ اسلامی ایران وہ واحد مملکت ہے جس میں میرے اور آپ کے رہبر آیت اللہ العظمی حاج سید علی خامنائی رہبر معظم پوری دنیا میں امام زمانہ کے انقلاب کے لیے مقدمۃ الجیش کا کردار ادا کرتے ہوئے پوری دنیا کے لیے ایران کی زمین کو پیش کر رہے ہیں کہ مولا میں سید علی خامنائی اور میرے بزرگ سید روح اللہ الموسوی الخمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے آپ کے ظہور کے لیے زمینہ سازی کر دی ہے، ایک عادل کی حکومت قائم کر دی ہے، سرزمین ایران میں ولایت حقہ ولایت فقیہ کی حکومت قائم کر دی ہے۔ مولا آپ کے ظہور کا زمینہ فراہم ہو گیا۔ آپ جو کہتے تھے کہ میرا ظہور اس لیے نہیں ہو رہا لقلت الناصر وکثرت الاعداء، اور مددگار بہت کم ہیں اور دوست بہت کم ہیں اور دشمن بہت زیادہ ہے، مولا تشریف لائیے جمہوریہ اسلامی میں سید علی خامنائی آپ کی جد کا علم لے کے کھڑا ہے اور علم عباس میرے ہاتھ میں ہے، مولا تشریف لائیے اور یہ علم عباس لے جائیے اور کعبہ کے اوپر اس علم کو آویزاں کیجئے اور اپنے ظہور کا اعلان کیجئے تاکہ پوری دنیا میں عدل کی حکومت قائم ہو جائے اور ہر طرف علی ولی اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطہار۔ پروردگار رہبر معظم
آغائے علی خامنائی کے درجات کو بلند فرما، طول عمر عطا فرما، اور ہمیں مولا امام زمان کے آوان و انصار سے شمار فرما، اور ہمیں شیعان امام زمانہ سے شمار فرما۔ ہمیں جو پریشانیاں ہیں عالم اسلام اس وقت جن پریشانیوں سے گزر رہا ہے، اللہم انصر الاسلام و جیوش المسلمین، اللہم اخذل المنافقین والکفار و جنودہم۔ پروردگار مومنین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ پروردگار میری اہلیہ بیمار ہے، اسے شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ جو ہمارے بزرگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، مراج اعظام علماء کرام جو اس دنیا سے گزر گئے ہیں، تمام کی مغفرت فرما۔ میرے والد بزرگوار خان غضنفر علی خان اور میری والدہ مرحومہ کی مغفرت فرما۔ پروردگار اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، بحق محمد و آل الاطہار، اللہم